بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کے سبق میں آپ حضرات کے سامنے اسم غیر متمکن کی پہلی قسم یعنی ضمیروں کا بیان تھا۔ آج آپ حضرات کے سامنے اسم غیر متمکن کی دوسری قسم یعنی اسماء اشارہ کا بیان ہے۔ تو سمجھیے، اسم اشارہ وہ اسم غیر متمکن ہے جو کسی محسوس چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے وضع کیا گیا ہو۔ اسم اشارہ جب بھی ہوگا تو اس کے لیے کوئی نہ کوئی مشار الیہ ضرور ہوگا۔ مشار الیہ کا مطلب جس کی طرف اشارہ کیا جائے۔ تو مشار الیہ کی تعریف ہے، مشار الیہ وہ اسم ہے جس کی طرف اشارہ کیا جائے، اور یہ مشار الیہ ہمیشہ معرف باللام ہی ہوگا، جیسے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو ذالک یہ اسم اشارہ ہے اور الکتاب مشار الیہ ہے، کیونکہ یہ اسم بھی ہے اور معرف باللام بھی ہے اور اس کی طرف اشارہ بھی کیا جا رہا ہے ذالک اسم اشارہ سے۔ یہ بات بھی آپ یاد رکھیے کہ جہاں پر مشار الیہ بظاہر نظر آ رہا ہو اور معرف باللام نہ ہو تو ہم اس کو مشار الیہ نہیں بنائیں گے۔ جیسے ذالک قلم، وہ ایک قلم ہے، اس مثال میں بظاہر یہ محسوس ہوتا ہے کہ ذالک اسم اشارہ ہے اور قلم مشار الیہ ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ قلم مشار الیہ نہیں ہے بلکہ ذالک مبتدا ہے اور قلم خبر ہے، اور اس کا مشار الیہ محذوف ہے، یعنی ذالک الشیء قلم، وہ چیز ایک قلم ہے۔ تو یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ مشار الیہ کے لیے معرف باللام ہونا ضروری ہے۔ اگر معرف باللام نہیں ہے تو ہم اس کو ترکیب میں مشار الیہ نہیں بنائیں گے بلکہ ترکیب میں خبر بنائیں گے۔ اب آ جاتے ہیں اسماء اشارہ کیا کیا ہیں۔ تو صاحب نحو میر فرماتے ہیں کہ اسماء اشارہ ہیں ذا و ذانی و ذینی و تا و تی و تہ و ذہ و ذہی و تہی و تانی و تینی و اولائی مد کے ساتھ اور اولا قصر کے ساتھ، یہ اسماء اشارہ ہے۔ ان کے شروع میں اگر آپ ہائے تنبیہ بڑھائیں گے تو یہ قریب کے لیے ہو جائیں گے، جیسے ہاذا، اور اگر کاف خطاب بڑھائیں گے تو یہ بعید کے لیے ہو جائیں گے، جیسے ذالک، یہ بعید کے لیے، چونکہ لام اور کاف دونوں کا اضافہ کیا گیا ہے، اور اگر صرف آپ کاف بڑھائے بغیر لام کے تو یہ متوسط کے لیے ہوگا، جیسے ذا کا۔ تو حاصل کلام یہ ہے اگر ہائے تنبیہ بڑھایا تو اس میں اشارہ برائے قریب ہو جائے گا، اور اگر صرف کاف بڑھایا تو متوسط مشار الیہ کے لیے ہوگا، اور اگر آپ نے لام اور کاف دونوں بڑھا دیا جیسے ذالک تو یہ مشار الیہ بعید کے لیے ہو جائے گا۔ اب یہ بات آپ سمجھیے کہ ترکیب کس طرح ہوگی۔ تو اگر مشار الیہ اس میں جامد ہے تو ترکیب ہوگی بدل اور مبدل منہ کی، جیسے ھذا القلم جید، یہ قلم عمدہ ہے۔ ھذا اس میں اشارہ ہے اور القلم مشار الیہ ہے لیکن وہ اس میں جامد ہے، تو ترکیب کرتے وقت کہیں گے ھذا اس میں اشارہ مبدل منہ، القلم مشار الیہ بدل، اس میں اشارہ مبدل منہ اپنے مشار الیہ بدل سے مل کر مبتدا، اور جید خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اور اگر مشار الیہ اس میں مشتق ہو یعنی اس میں جامد نہ ہو تو اس صورت میں ترکیب ہوگی موصوف صفت کی، یعنی اس میں اشارہ کو موصوف بنائیں گے اور مشار الیہ کو اس کی صفت بنائیں گے۔ مثلا ھذا الطالب مجتہد، یہ طالب علم محنتی ہے، تو اس مثال میں ھذا اس میں اشارہ ہے اور الطالب یہ مشار الیہ ہے لیکن اس میں مشتق ہے، تو ترکیب کرتے وقت کہیں گے ھذا اس میں اشارہ موصوف، الطالب مشار الیہ صفت، اس میں اشارہ موصوف اپنے مشار الیہ صفت سے مل کر مبتدا، اور مجتہد خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ یہ فرق آپ مد نظر رکھیں مشار الیہ اس میں جامد اور اس میں مشتق ہونے کی صورت میں۔ اب یہ بات سمجھیے کہ اسماء اشارہ یہ مبنی ہے، ظاہر سی بات ہے مبنی الاصل تو نہیں ہے، کہ مبنی الاصل تو صرف تین چیزیں، فعل ماضی، امر حاضر معروف اور تمام حروف۔
تو ہمیں اسمائے اشارہ کے مبنی ہونے کی وجہ بھی بیان کرنی پڑے گی۔ تو سنیے، اسمائے اشارہ کے مبنی ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اسمائے اشارہ حروف سے مشابہت رکھتے ہیں احتیاج میں۔ جس طرح حروف اپنے معنی کی ادائیگی میں دوسرے کلمے کے محتاج ہوتے ہیں، اسی طریقے سے اسمائے اشارہ اپنے معنی کی تکمیل میں مشار الیہ کے محتاج ہوتے ہیں۔ بغیر مشار الیہ کے کسی بھی اسم اشارہ کے معنی سمجھ میں نہیں آ سکتے۔ آپ یہ کرتے رہے، جب تک سامنے والا آپ کا اشارہ نہیں دیکھے گا کہ آپ کس چیز کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، اس کو مشار الیہ تب تک معلوم نہیں ہوگا، تب تک یہ کا مفہوم اس کے ذہن میں مکمل طور پر واضح نہیں ہو پائے گا۔ تو یہ ہے اسماء اشارہ کے مبنی ہونے کی وجہ۔ اب تھوڑا سا اجرا کر لیتے ہیں۔ اجرا اور تمرین یہ دو چیزیں ہوتی ہیں۔ اجرا تو شروع سے کہلاتا ہے اور تمرین یہ درمیان سے۔ آج ہم تمرین کرتے ہیں۔ دیکھیے ضمیروں کی تمرین، مثال کے طور پر اللہ رب العزت کا ارشاد ہے ایاک نعبد، یہاں پر تمرین کریں گے کہ ایاک، کلمات عرب کی دونوں قسم معرب اور مبنی میں سے مبنی ہے، اس لیے کہ اس کا آخر عامل کے بدلنے سے نہیں بدلتا ہے، اور اسم کی دونوں قسم اسم متمکن اور اسم غیر متمکن میں سے اسم غیر متمکن ہے، اس لیے کہ یہ مبنی الاصل سے مشابہت رکھتا ہے۔ اسم غیر متمکن کے 8 قسموں میں سے پہلی قسم یعنی ضمیر ہے، اس لیے کہ یہ مخاطب پر دلالت کرنے کے لیے وضع کیا گیا ہے۔ پھر ضمیر کی 5 قسم ضمیر مرفوع متصل، ضمیر مرفوع منفصل، ضمیر منصوب متصل، ضمیر منصوب منفصل اور ضمیر مجرور متصل میں سے ضمیر منصوب منفصل ہے، اس لیے کہ عامل ناصب سے ملا ہوا نہیں ہے اور ترکیب میں یہ مفعول بھی مقدم واقع ہے۔ یہ ہو گیا، یہ تمرین ہو گئی ضمیروں کی۔ اب تمرین کر لیتے ہیں اسماء اشارہ کی۔ تو دیکھیے اللہ رب العزت کا ارشاد ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ہم یہ کہیں گے کہ ذالک کلمات عرب کی دونوں قسم معرب اور مبنی میں سے مبنی ہے، اس لیے کہ اس کا آخر عوامل کے بدلنے سے نہیں بدلتا ہے۔ اسم کی دونوں قسم اسم متمکن اور اسم غیر متمکن میں سے اسم غیر متمکن ہے، اس لیے کہ یہ مبنی الاصل سے مشابہت رکھتا ہے، اور اسم غیر متمکن کے 8 قسموں میں سے دوسری قسم اسم اشارہ ہے، اس لیے کہ یہ محسوس چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے وضع کیا گیا ہے۔